अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना रमज़ान। हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, ये तो हम देखते और सुनते आए हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है नाजरीन कि मजदूरों की ज़िंदगी के साथ साथ उनकी मौत भी तल्ख बना दी गई है। इसकी क्या वजह है कि टारगेट किलिंग का निशाना भी मेहनत कश बन रहे हैं? इसकी क्या वजह है कि हादसात का निशाना भी मेहनत कश बन रहे हैं? आज यही हमारा मौजू होगा, इसी पर हम बात करेंगे और इस बात के लिए आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमें इस पर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आज का सवाल भी हम आपको बता दें, और सवाल कुछ यूँ है कि अमेरिका में आप जैसा कि जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई गई है कि जिस पर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में एहतजाज किया जा रहा है और जो मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस पर आज का हमारा सवाल भी है कि क्या आप समझते हैं कि जानबूझकर इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं जिससे मुसलमानों के जज्बात को भड़काया जाए और फिर उसके बाद उन्हें एक इंतहा पसंद कौम के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सके, पेश किया जा सके? इस पर आप क्या कहते हैं? इसके लिए आप हमें जवाब दे सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं, फेसबुक पर और ईमेल के जरिए भी अपना जवाब दे सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं और साथ साथ हमें समी इब्राहिम साहब ने भी ज्वाइन किया है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। समी साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगी मैं, ये मजदूर ही क्यों हमेशा जुल्म सितम का शिकार? वजह? समीना, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आज क्या खबरें सेलेक्ट की हैं। ये रोज़नामा दुनिया मेरे पास है। इसमें एक मेन स्टोरी है जो नैब और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो एक टग ऑफ वॉर जारी है उसके हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नैब को कि आपने जो IPP's केस था उसमें राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। आप कार्रवाई करें, अगर आप नहीं करें तो हम आपसे निपट लेंगे। इस पर बात करेंगे कि वो किस तरह से निपटेंगे। दूसरी भी जो खबर मैंने चुनी है वो कोर्ट से मुताल्लिक ही है। यंग डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की थी पंजाब में और कोर्ट ने इंटरवेंशन करके उसको ख़त्म किया था और ये कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर मामला हल किया जाए। वो डॉक्टर्स दोबारा आ गए हैं हड़ताल पर। तो ये देखेंगे कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो राइट था स्ट्राइक का उसको भी रोक लिया था, मामला फिर भी हल नहीं हुआ। तो ये किस तरह से ये बात आगे चल रही है। फिर जो आपने खबर बयान की मजदूरों के हवाले से, तो साना कराची के हवाले से कुछ सवालात हैं जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कि एक तो ये खबर आ रही है कि क्राइम सीन को सील कर दिया गया। पूरी कौम ने देखा 3 दिन हर आदमी अंदर जा रहा था, हर आदमी बाहर आ रहा था। अब क्राइम सीन को आपने सील करके कौन सा एविडेंस बचाया? और फिर फैक्ट्री ओनर के खिलाफ तो पर्चा दर्ज हो गया, लेकिन जो मुर्तकब अफसरान थे गफलत के, उनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। और काजी साहब, एक खबर जो ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ इसी साने के हवाले से कि एक तो बेचारे जलकर मर गए, तो जो उनके लवाहिकीन थे, गरीब लवाहिकीन, उनके पास कईयों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनकी बॉडीज़ को लेके दफना सकें। तो एक ऐसा ही ख़ानदान है, उनके प्यारे उस फैक्ट्री में जलकर मर गए। कराची से मुजफ्फरगढ़ वो लाने के लिए ना किसी ने उनको एम्बुलेंस दी, ना किसी ने उनको पैसे दिए। वो एक दिन वहीं पे अपनी मैयतों के साथ रहे, फिर कुछ लोगों ने चंदा करके दिया तो वो बसों के जरिए अपनी मैयतों को लेके, जो आपने कहा ना कि मौत भी तल्ख हो गई है, तदफीन भी, वो मुजफ्फरगढ़ आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर मुजफ्फरगढ़ में ही काजी साहब एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ है और ये फाटा नहीं है, ये मुजफ्फरगढ़ पंजाब के इलाके की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर वो मुल्जमान को भी छुड़ा कर ले गए और एक ISI को भी अगवा करके ले गए और वहाँ से असला भी ले गए। ठीक है, तो समी साहब के पास आज बहुत सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे, लेकिन काजी साहब की भी स्टोरीज जान लेते हैं। एक तो आपकी मेन स्टोरी जो है हमारी उसी से रिलेटेड स्टोरी है। एक तो शाजिया में, सॉरी समीना, बहुत आदत होगी शाजिया की। ये जो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है उसने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स सामने लेके आए हैं। इस फैक्ट्री में जो मजदूर थे वो ठेके पे लिए गए थे, उनका कोई रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं था, इसलिए उनका DNA करना पड़ा। और फिर फैक्ट्री तो इंश्योर्ड थी, करोड़ों मिल जाएंगे, मगर जो मजदूर हैं वो इंश्योर्ड नहीं थे। इस पर भी बात करेंगे। क्या जो इंसान है, जो ज़िंदगी है, उसकी कीमत कम है और सामान की कीमत यहाँ पे ज़्यादा है। और फिर मैंने जैसे कहा कि 18 करोड़ रुपए का सामान मौजूद था आग बुझाने के लिए, और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं कराची के, उनके इल्म में ही नहीं था। शायद उनके इल्म में हो, मगर शायद उनके इल्म में ये था कि ये गरीबों की जान बचाने के लिए नहीं है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐवानों में, कहीं हुकूमत के ऐवानों में ऐसी हादसा हो, तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और आखिर में बात करूँगा, मारवीन मेमन साहिबा बड़ी एक मारूफ हमारी सियासतदान है और हाल ही में मुस्लिम लीग नून में गई हैं। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की वो बड़ी वोकल
ایک سپورٹر تھی. تو انہوں نے یہ کہیں اپنی لیڈرشپ سے کہا کہ میرے پاس تو الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن پیسوں پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک حکم دیا کہ چونکہ وہ پینٹ بھی کرتی ہیں تو ان کی پینٹنگز جو ہے وہ جو بیرون ملک مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں وہ 1000 پاؤنڈ میں ایک لیں تو 1 لاکھ پاؤنڈ یا جو بھی اکٹھا کیا جائے. تو اس پہ کچھ صدائے احتجاج بھی بلند کی ہے مسلم لیگ نون کے ورکروں نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ آڑی ترچھی جو لکیریں ہیں بقول ان کے، ان کا ہم 100 پاؤنڈ کیسے دے دیں. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے. چلیے اس پر ہم پھر تفصیل سے بات کر لیں گے. اگر ٹائم ملا تو ایک اور بھی ذکر کریں گے کہ میاں شہباز شریف علیل ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ. تو ان کی جو وہ منظر عام سے غائب ہیں، ان کی علالت کے بارے میں مختلف کیا سرائیاں ہیں اس پر بھی اگر ٹائم ملا تو یعنی آج پروگرام میں کافی کچھ ہے ہمارے پاس ناظرین آپ کے لیے. تو آپ کہیں مت جائیے، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جس کے بعد ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کا آغاز کرتے ہیں ہم. بلوچستان میں کل افسوسناک واقعہ پیش آیا ٹارگٹ کلنگ کا. اس میں بھی مزدور ہی جاں بحق ہوئے. ہم اسی پر آج بات کر رہے ہیں کہ کیوں مزدور ہی یا محنت کش لوگ ہی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں. اور بات کا آغاز کرتے ہیں. سمیع صاحب، آپ سے میں پہلے جاننا چاہوں گی کیا وجہ ہے کہ بار بار صرف غریب طبقہ وہی پس رہا ہے؟ اس کی زندگی تو تلخ تھی، اب موت بھی تلخ ہو گئی ہے. سمینہ، جو آپ نے بلوچستان کی کلنگ کی بات کی نا، تو یہ بڑا سمبولک ہے. ایک تو وہ مرنے والے غریب تھے، مزدور تھے، ایزی ٹارگٹ تھے. بڑے لوگ غریبوں کا یہ استحصال کرتے آئے ہیں. دوسرا، جس وقت ان کو مارا گیا وہ جو کام کر رہے تھے سڑک بنانے کا، وہ ترقی اس میں بلوچستان میں لے کے جانے کی بات کر رہے تھے. اس کے کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے پہیا، جہاں جہاں پہیا گیا وہاں سوچ بدلتی جاتی ہے. تو وہ سڑک بنا رہے تھے. ان کو مارا اس لیے گیا، کمزور ٹارگٹ تھے، کام بڑا کر رہے تھے. غریب آدمی ہمیشہ بڑا کام کرتا ہے، تو وہ بڑا کام کر رہے تھے، اس لیے ان کو مارا گیا. یہ جو قتل ہے، یہ ایک تو غربت کے اوپر جو ظلم ہے اس کی ایک داستان رقم کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج یہ تھا کہ بلوچستان میں اگر کسی نے کلچر، یہاں جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کون کر رہا ہے، سٹیٹس کو کون مینٹین رکھنا چاہتا ہے. پہلے دن سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے عوام ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے. غریب آدمی جو ہے وہ وکٹم ہے، اور بڑے آدمی چاہے وہ اسٹیٹ کی صورت میں ہے چاہے وہ سرداروں کی صورت میں ہے، وہ لوگ قوم کو وہاں پر لوٹ رہے ہیں. جب تک آپ ان کا بندوبست نہیں کریں گے قائد صاحب، اس طرح کے واقعات تو رکنے والے نہیں. قائد صاحب، آپ کیا ویسے کہتے ہیں؟ آپ کی تو پہلی جو سٹوری ہے وہ بھی یہ کہتی ہے، جس طرح جو فیکٹری کا واقعہ پیش آیا کہ ملک کی زیادہ تر جو فیکٹریز ہیں وہ تو موت کے پھندے بن گئے. ایک تو یہ کہ میں اس میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نیشنلٹیز کے لوگوں کو مار رہے ہیں فلاں، غریب کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی. اس کی نیشنلٹی غربت ہوتی ہے، اس کا طبقہ اس کی نیشنلٹی ہوتی ہے، اور جو اس کے پاس چیز ہے نہیں وہ کچھ سے چھین نہیں سکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو مارا اس لیے جا رہا ہے. سمیع صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو وہاں پہ، اور یہ لوگ جو ہیں ایک اس کو ایک ایشو کریٹ کیا جاتا ہے، بحران پیدا کیا جاتا ہے. اس بحران کے کوئی بینیفیشریز ہوتے ہیں. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں 2 پراکسی وارز چل رہی ہیں. یہ عالمی ریشہ دوانیوں کا مرکز ہے، اندرونی ریشہ دوانیوں کا مرکز بھی پہلے دن سے ہے جب سے یہاں ہم آئے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا جو تاج برطانیہ میں گوروں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. ہم نہیں جوڑ سکے انہیں اپنے ساتھ، مگر آج تو کچھ کر لیں، آج ہی ہوش کے ناخن لے لیں کہ کیسے ہم انہیں اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ یہی کیوں مارے، ولنریبل یہی ہیں، سامنے یہی ہیں بھائی جو فارم ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گارڈز ہیں باہر میں. مجھے بہت افسوس ہے، بڑا ظلم کیا تھا بگٹی صاحب کو جو انہوں نے شہید کیا تھا، اور وہ بہت زیادتی کی تھی. مگر بگٹی صاحب بھی ان دی فائنل انالیسز ایک فرد تھے نا. تو یہ جو 10 مارے گئے ان کا تو نام ہی کوئی نہیں ہے. ان کا کسی کا نام کسی میڈیا میں آئے گا؟ یہ انسان نہیں تھے، ان کے پیچھے کوئی زندگی نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے. تو یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تبدیلی بھی غریب آدمی لا سکتا ہے. میجورٹی میں ہے نا، جیسا بھی یہ سسٹم ہے یہاں پہ الیکشن کا، ڈیموکریسی کا، قاضی صاحب کو بڑے اس پر اعتراض ہوں گے اور بھی لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوں گے، لیکن پھر بھی جو تبدیلی کا عمل ہے وہ لوگوں سے ہی شروع ہوتا ہے. تو جب آپ غریب آدمی کو مارتے ہیں اس طریقے سے، ہر جگہ اس کو مارتے ہیں، تو آپ اس کو ڈراتے ہیں کہ وہ جو سوچ تبدیلی کی کہیں اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے. وہ یہ سمجھے کہ میں، اور اس کو اسی طبقے کے لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تو مارا جاتا ہے، پھر ان کی تذلیل کی جاتی ہے کہ ان کو مارنے والے سر عام کھلے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی طور پر ایک طرح
ایک طرف تو اس ترقی کا راستہ روکنا ہے, دوسری طرف وہ غریب آدمی اگر اکٹھا ہو جائے اور پاکستان میں تبدیلی کا عمل شروع ہو سکتا ہے, ان کو ڈرانا مت. ٹھیک ہے, پکڑنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے, یا اس سلسلے میں کچھ ہو رہا ہے یا نہیں, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بلوچستان سے ہمارے نمائندے موجود ہیں فرید اللہ. کوئی پولیس نے کارروائی کی ہے؟ یہ افسوسناک واقعہ کل پیش آیا ہے, کیوں, کیسے, کب, کہاں, کوئی پولیس نے کوئی مقدمہ درج کیا, کچھ کیا؟ جی, اس طرح ہے کہ کل تقریباً دن 10 بجے قریب دشت قابو کا علاقہ ہے, کوئٹہ سے 40 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع, اور یہ پہاڑی علاقہ ہے. وہاں ایک رابطہ سڑک تعمیر کی جا رہی تھی. یہاں تک 15 قریب جو مزدور تھے جن کا تعلق کوئٹہ شہر سے ہی تھا, وہ وہاں گئے تھے اور یہ پتھر کوٹنے کا کام کر رہے تھے. یہ پتھر کوٹ رہے تھے, اس دوران جو ہے وہاں ان کے پاس 2 افراد آئے جنہوں نے نقاب اڑے ہوئے تھے. انہوں نے تمام افراد کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہے, پھر انہیں شوٹ کرنا شروع کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں 9 افراد تو موقع بھی جہاں پر کوئی 4 زخمی ہوئے. ان زخمیوں میں سے جو ایک بات BMC ہاسپٹل میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. اس کے بعد جو ہے لیویز کی جو مقامی لیویز ہے, ضلع 10 کو یہ علاقہ لگتا ہے, وہ پہنچی ہے. ڈپٹی کمشنر وہاں پہنچے ہیں, انہوں نے علاقے کو دیکھا ہے, تمام شواہد اکٹھے کیے ہیں, لیکن تاحال اس وقت تک کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی سکی. میں آپ کو بتاتا چلوں, یونائٹڈ بلوچ آرمی کی جانب سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور انہوں نے تنبیہ کی وہ تمام افراد کو جو سڑکیں یا دوسری تعمیراتی کمپنیاں ہیں کو یہاں کام نہ کریں. یہ جو ایک ان کے ساتھ ایک دشمنی کے مترادف قرار دے رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں ہم قطعاً اس سے برداشت نہیں کریں گے. اسی سلسلے میں آج کوئٹہ شہر سمیت تمام جو پشتون علاقے ہیں وہاں جو ہے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے, اور تمام جو زندگی کے معاملات ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, شکریہ. آپ نے بات سنی نمائندے کی بالکل, وہ بات کلیئر ہو گئی نا, ہم جو سڑکیں بنا رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, جو وہاں پر ترقی کر رہے ہیں, لیکن کوئی کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کے دشمن. میں یہ بات سمیع صاحب تو کہہ رہے تھے الیکشن کی بات, یہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ تقدیر تو لوگ اپنی خود ہی بدلیں گے. اس بانجھ الیکٹرل سسٹم یا انتخابات کے سسٹم کے ذریعے تو کبھی نہیں بدل سکتے, یہ جو ان پلیس ہے اس وقت. لیکن یہ جو سمیع صاحب نے بات کی نا کہ یہ جڑنے نہیں دیتے لوگوں کو, ہزارہ والے پہ بہت ظلم ہوا ہے اور بڑا غلط ہوا ہے اور بڑا بھیانک ہو رہا ہے, مگر اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کر دو ایتھنک بیسس پہ, نسل کی بیسس پہ, رنگ کی بیسس پہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر صاحبہ نے قدم رکھا تھا کراچی میں, تو خود انہیں یقین نہیں تھا کتنے لوگ آ جائیں گے. وہاں ساری وہ جعلی تقسیمیں جس کے ذریعے اس کو قابو کیا ہوا, ہوسٹیج کیا ہوا کراچی کو, وہ ایک لمحے میں ڈس اپیئر ہو گئی تھی, اور خوف طاری ہو گیا تھا کہ یہ کیا, یہ سارے پٹھان, مہاجر, یہ سب لوگ تو اکٹھے ہو گئے ہیں جن کو ہم نے بانٹ کے یہاں پہ ہم نے یہ سارا یہ بتے کا سارا کھیل ہم کھیل رہے ہیں, تو فوری طور پہ دھماکے ہو گئے. دھماکے, اچھا دھماکوں کا مقصد وہ بے نظیر صاحبہ کو اس وقت ٹارگٹ نہیں کیا, لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. 250 لوگ مر گئے, بھگا دو لوگوں میں خوف راست. تو یہ ہے, یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول. انگریز تو چلے گئے مگر وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ گئے تھے یہاں پہ کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول وہ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ڈینجرس ہے. اور سمیع صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, لوگ پھر جس طرح میں ایک بات اشارے میں کرتا ہوں یا علامتی طور پہ کرتا ہوں کہ لوگ پھر ہم مجبور کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں سے ووٹ ڈالیں, اور یہ بھی جو طے کر لیا ہے یہاں حکومت کرنے والوں نے کہ ایک جو سب سے بڑا اہم فیکٹر ہے, جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو عوام ہے نا, کہ وہ تو نہیں بولیں گے پیٹرول کی بجلی بڑھا دو, ان کی فیکٹریوں میں آگ لگا دو, تلف ہوتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا. تاریخ بھائی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. محسن صاحب ہیں جی, امریکہ سے کال کیا انہوں نے. جی محسن صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے یہ جو کراچی اور لاہور میں واقعات ہوئے ہیں جی, اس زمن میں ہماری فائر پروٹیکشن انڈسٹری میں ایک سیئنگ ہے کہ فائر از دا گریٹسٹ آف سرونٹس بٹ واٹ اے ماسٹر, اینڈ ماسٹر اٹ ٹرولی بیکمز وین فائر ہیز ٹیکن اے فٹ ہولڈ. اب جو یہ صورتحال سامنے آئی ہے, ایسی صورت میں پہلے 3 منٹ جو ہے نا, ٹائم از آف دی ایسنس, لیکن دیکھنے میں مل رہا ہے کہ نہ اسپرنکلر سسٹم تھا واٹر, نہ فائر ڈیٹیکشن الارم سسٹم تھا, انیڈیکویٹ فائر اسکیپس تھے. اور یہ جو خبر جو ہے امریکہ میں اخباروں کی زینت بن چکی ہے, یہ میں آج آفس سے لے کے آیا ہوں, اور اس میں ظاہر ہے یہاں پہ فائر پروٹیکشن میگزین ان کی زینت بھی بنے گی 2-3 مہینوں میں. ایک جو پوائنٹ انہوں نے نیوز پیپرز میں واضح کیا ہے کہ یہ جو اونرز ہیں اس طرح فیکٹریز کے مالکان کے, وہ رشوت دے کے ویور حاصل کر لیتے. یہ المیہ اتنا زیادہ ہے ہماری سوسائٹی کا. 1911 میں نیو یارک میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی تھی, جس سے سبق سیکھ کے انہوں نے لائف سیفٹی کوڈ 101, جس کی وجہ سے سعید قاضی صاحب نے بھی کہا تھا کیلیفورنیا میں زلزلہ آئے
तो 5 लोग मरेंगे, थर्ड वर्ल्ड किसी और जाए साउथ अमेरिका में तो 500 मरेंगे। अब देखें, मुसलमानी और गैर मुसलमानी ये अपनी जगह है, कानून कुदरत भी होता है। ये जो कुफार हैं, ठीक है, अपनी जगह पे कुफार हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक है। अब हमारी अच्छी बातें इन लोगों ने अडॉप्ट की हुई हैं, मसलन सच बोलना, झूठ का सहारा न लेना, रिश्वत के बगैर सोसाइटी का मुंह पाना, अच्छी नीयत के साथ गिविंग बनने वालों में से इनका होना, इंटेग्रिटी, और फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देना। यानी इस्लामी तालीमात जो है वो उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, शुक्रिया मोहसिन साहब। जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। समी साहब, ये इस्लाम में तो चले, मजहब में तो हमें ये कहते हैं, मगर जो वो कहते हैं हमारी बातें, हमारी कतई नजर इससे कि हम ईमान तो हर किसी का है, मगर ये अब हमारी बातें कहाँ रही हैं? सच बोलना, रिश्वत ना लेना, देखिए ये तो अब उन्हीं की बातें हो गई भाई, वही ले गए उसको, उसी के वो मालिक बन गए ना, उसके फॉलो जो कर रहा है वही उसको ऑन कर रहा है। उन्होंने जो अपनी गुफ्तगू में जो बातें कही ना, वो 2-3 उसमें बड़ी अहम बातें थी। एक तो उन्होंने ये कहा कि न्यूयॉर्क में जब 1911 में आग लगी तो उन्होंने एक लेसन लर्न किया, जिसके बाद फायर कोड 101 पूरे मुल्क में इन्फोर्स किया, वहां पर इन्फोर्स किया। हम जब से ये वाकयात होते रहते हैं, अब ये हुए, तो यही बात कह रहे हैं कि जब आप एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और आपको पता चले कि जनाब फायर कोड का यहाँ पर कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो रही थी, जो कवानीन थे सबसे पहले तो उसमें जो कमी है वो दूर की जाए, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाया जाए, और उसके साथ साथ जो मुर्तकिब अफराद हैं, अभी खबर ये आई है कि फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ आपने पर्चा दर्ज कर लिया। भाई, जो अफसरान उस जगह पर इस चीज की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इंश्योर करें कि तमाम जो कवायद के मुताबिक काम हो, वो भी गफलत के मुर्तकब हुए, उनके खिलाफ भी आप पर्चा दर्ज करें, टॉप लेवल से उस पर्चे का आगाज करें। अगर वज़ीर आला सिंध ने ये ऑर्डर दिया हुआ, जैसे लेबर मिनिस्टर ने ये कहा कि जी किसी फैक्ट्री पर रेड नहीं होगा, किसी की इंस्पेक्शन नहीं होगी, तो वो इसका जवाब दें कि क्यों उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। ये मुशर्रफ के दौर में हुआ था, आप बता रहे हैं। ये मुशर्रफ साहब के दौर में एक वर्बल ऑर्डर से उन्होंने कहा कि किसी का रेड नहीं होगा किसी कंपनी पर। कल भी बात कर चुके हैं, अगर रेड हुआ तो महीना पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। तो ये जो मुर्तकिब अफराद हैं उनके खिलाफ। फिर एक और बात मैं अर्ज करूं, हम देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर कि आग बुझाने के लिए वहां पर लोग गए हुए हैं, फिर ये भी देखा हमने कि सारी रात एक गाड़ी सिर्फ खड़ी रही। अब कह रहे हैं जी हमने उसको सील कर दिया। भाई, क्राइम सीन को सबसे पहले आप सील करते हैं ताकि एविडेंस वहां से। मुझे आपसे एक सवाल करना है, मुझे आपसे एक डायरेक्ट, सॉरी मेरे ऐसी आपने दिल पे कौन सा मारा है कि ये वर्बल ऑर्डर किया था उन्होंने? जी, वर्बल ऑर्डर। वो वापस आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यहाँ पे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज किलिंग्स? किसके हाथ पे है ये खून, मुझे बताएं। जब एक हुक्मरान, मैं एक जगह पे बैठ के गलत फैसला करता हूं तो मैं एक छोटा मामूली आदमी हूं, उसका भी गलत असर तो होगा, मगर जिस पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठ के ये फैसले करते हैं जिसमें कितने बच्चे यतीम हो गए, मैं किसका गिरबान पकड़ूं? अब मैं आपसे मुझे बताएं ये नहीं, लेकिन ये यहां पर मैं आपसे ये अर्ज करूं, मैं मुशर्रफ की पॉलिसी से, हर पॉलिसी से इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन उसने तो ये ऑर्डर किया 2003 में, 2008 में इलेक्शन हुए इस मुल्क में, 2008 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और ये 2012 है। क्या वो जो उसका वर्बल ऑर्डर था इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिपील नहीं करना चाहिए था? ये तो है कि अगर ये गलती हो गई तो क्या उसको सुधारा नहीं जाएगा? तो मैं जो रिस्पांसिबिलिटी आ जाता हूं, मैं सिंध की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ब्रेक का एक टाइम हो रहा है, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसी पर बात करते हैं। इस गवर्नमेंट ने क्या किया ये मैं अर्ज करूंगा। जी ठीक है, गाजी साहब आपकी तरफ ही आएंगे हम। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात ये छिड़ गई थी कि अगर डिक्टेटर के दौर में कुछ गलत हुआ है तो क्या उसको सही करना जमहूरी हुकूमत का काम है या नहीं। और काजी साहब कुछ कहना चाह रहे थे तो उन्हीं को मौका देते हैं। जी काजी साहब। शुक्रिया समीना। बात यह है कि इसे सही फरमाया इन्होंने। मैं ये सोच रहा था जब ये वाक़या हुआ तो मैं वो जो असासी दस्तावेज़ थी जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये पीपल्स पार्टी जैसी शानदार पार्टी बनाई थी, वो तो मैं खोल के देखूं, उसका मंशूर तो मैं खोल के देखूं, क्योंकि ये आज मैं जो खबर पढ़ रहा था ये सारे के सारे वर्कर ठेके पे थे। ठेके पे वर्कर दिए जाते हैं, वहां वो किसी जगह रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके उस फैक्ट्री में नाम मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका डीएनए टेस्ट करना पड़ा, रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। और वहां पे कोई, तो मैं ये सोच रहा था भुट्टो जिंदा है, रोज ये नारे लगाते हैं, कहां जिंदा है? जिसे ज़ियाउल हक ना मार सका, मुशर्रफ ना मार सका, तुम इन फैक्ट्रियों की आग में जला दोगे उसको, मजदूरों के साथ जला दोगे उसको, और ये फिर रहे हैं। देखिए मैं आपको ये EOBI जो है, जो फंड है हमारे वर्कर्स का, ये उसमें रजिस्टर्ड नहीं थे ये लोग। अच्छा, फैक्ट्री इंश्योर्ड है,
یہ کروڑوں تو مل جائیں گے. ایک ورکر بھی انشورڈ نہیں تھا. مزدور کی بات, غریب کی بات کرنے والے, محلوں میں بیٹھ کے اور محل تعمیر کرنے والے. شرم آنی چاہیے. کم از کم اپنی شناخت تو مت بدلیں, جو ہیں وہی رہیں. نہ اس عظیم اثاثے کو, پیپلز پارٹی کی اس عظیم لڑائی کو, ان ورکروں کی لڑائی کو جو انہوں نے کی اس ملک میں, زندگیاں تاراج کر دیں, یہ سودے اوپر نہ کریں اس طرح. اور یہ میں تو یہ کہتا ہوں, میں تو سمیع صاحب ہم انہی میں سے تھے, انہی کے ساتھ لڑے تھے, ان کے ہمارا دل ایسے ہی نہیں روتا. تو آج یہ 600 جان جل گئے ہیں, ادھر وہ مر گئے اور یہ مرتے رہے. یہ جو انہوں نے بات کہی نا غریب ورکرز کی, کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کہی. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے اپنی خبر میں ذکر کیا, اگر ہمارے نمائندے سے بھی ہم بعد میں بھی بات کر لیتے ہیں, جھلس کے مر گئے. مظفر گڑھ کی فیملیز تھیں, ان کے بچے وہاں پر مر گئے, میتیں بھی ان کو 1 دن سے زیادہ ہو گیا, قاضی صاحب ان کو دے دی انہوں نے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی میتوں کو مظفر گڑھ لا سکیں ایمبولنس میں, یا ایک عزت دارانہ طریقے سے, ایک رسپیکٹفل انداز میں کچھ چندہ کر کے بسوں میں وہ اپنے پیاروں کی میتوں کو لا رہے ہیں. یہ ہے گورنمنٹ. جو مجھے بتائیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو کیا سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان غریب لوگوں کے جنازوں کو باعزت انداز میں پنجاب بھیج سکے؟ اگر منان صاحب لائن پر ہیں تو آپ ان سے پوچھئے سمینہ کہ وہ ہمیں بتائیں. ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, لیکن ہم کوشش میں رات ان سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں اس گھر میں گیا ہوں, 4 عورتیں رو رہی ہیں. منان سے رابطہ ہو گیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. منان, آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لاشوں کو یہاں پر لایا جا رہا ہے, کچھ ایکسپلین کریں گے؟ جی سمینہ, یہ انتہائی غریب لوگ ہیں جو اپنی محنت مزدوری کے لیے کراچی میں گئے ہوئے تھے, بلکہ مظفر گڑھ کے ہزاروں لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں, تو یہ بھی انہی بدقسمت لوگوں میں شامل تھے. تو یہ نوجوان تھے, یہی گھر کا سہارا تھے, جو کما رہے تھے, یہ جل کے خاک ہو گئے. اب پرسوں 3 بجے ان کو لاشیں دی گئی ہیں, پرسوں سے ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچ سکے, اور 3 دن سے ان کے گھروں میں قہرام مچا ہوا ہے. نہ انہوں نے ان کی فیملیز نے کھایا ہے, نہ پیا ہے, رونا دھونا لگا ہوا ہے. 3 دن سے بھوکے بھی پیاسے وہ لوگ اپنی میتوں کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی تک, اس وقت تک, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کنفرم کیا ہے, ابھی تک وہ لاشیں نہیں پہنچی, اور بسوں کے ذریعے لائی جا رہی ہیں. جب وہ کراچی میں تھے تب بھی دنیا نیوز ان سے رابطے میں تھا, تو وہ مسلسل گورنمنٹ کے جو ادارے تھے متعلقہ, ان کو کہتے رہے, منتیں کرتے رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, تو مہربانی کریں ہمارے ساتھ یہ عورتیں ہیں یا یہ میتیں ہیں تو ہم اپنے گھروں کو جا سکیں. تو ان کے لیے وہ بھی نہیں. پھر وہاں کے جو دوسرے لوگ تھے, جو مزدور تھے دوسرے, انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے چندہ اکٹھا کیا اور ایک بس کا انتظام کیا ہے. اب یہ 8 لاشیں جو ہے نا اس بس کے اوپر آ رہی ہیں. ابھی تک 2 لاشیں مزید ہیں جو نہیں مل سکی. نہیں تو منان, کیا انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ کوئی بندہ بیچ میں شامل نہیں ہوا ہے کہ کوئی ان کی مالی معاونت کر دی جائے کہ کم از کم لاشیں ہی گھر پہنچ جائیں؟ 3 دن وہ بیچارے, جس دن یہ میں بتا رہا ہوں کہ پرسوں ان کو 3 بجے لاشیں ملی ہیں, ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے نے کوئی رسپانس نہیں دیا. وہ بیچارے بھاگتے پھرتے رہے, جتنا ان کے پاس اپروچ تھی, جتنا وہ کر سکتے تھے. انہوں نے ہر اس کو ایون کہ انہوں نے چند NGOs کا بھی نام لیا کہ ہم نے ان سے بھی رابطے کیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مہربانی کریں ہمارے جو میتیں ہیں ان کو پہنچانے کا بندوبست کیا جائے, لیکن ان کی انتظام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ انتظامیہ میں سے کوئی وہاں پر ان کے حال احوال پوچھنے کے لیے اسی دیکھنے میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا منان. منان کو ساتھ ہی رکھیے, ہم ابھی ایک اور سٹوری پہ بھی بعد میں ان سے بات کرتے ہیں. لیکن قاضی صاحب, آپ نے بڑا صحیح آپ نے یہ بات بتائی کہ جس پارٹی کو جنرل ضیاء اللہ ختم نہ کر سکا, جس پارٹی کو مشرف ختم نہ کر سکا, جو غریبوں نے اپنے دلوں میں رکھی, اور ذوالفقار علی بھٹو اپنی قبر سے بیٹھ کے اس ملک کی سیاست پر ان غریبوں کے ذریعے حکمرانی ابھی بھی کرتا چلا آ رہا ہے, اس پارٹی کو ہم خود ہمارے اکابرین ختم کر رہے ہیں. وہ غریب مزدور, وہ غریب آدمی جو اس پارٹی کا اثاثہ تھا, جس نے اس ملک کے لیے, پارٹی کے لیے جان دی ہے, آج ان کی میتیں بسوں میں لا رہے ہیں. کیا اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ میں یہ عرض کروں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے میں کچھ اور کہانیاں تھیں, میں اب کہاں سے شروع کروں. جس طرح آپ نے بات کی, کتنا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اور آنسو روک کے ہمیں ٹرانسمیشنز پہ بیٹھنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا, کل تو میں نے آپ سے بات کی نا کہ وہ جو باہر کے لوگوں کے اکاؤنٹ تھے کچھ جو اندر سے بچ رہے, تو ایک لڑکا وہ کہتا ہے کہ میں ایک دم سے دھماکہ ہوا اور لائٹ چلی گئی, اور اس کے بعد یوں ہوا کہ کچھ زہریلی گیس پھیل گئی اور اندھیرا تھا, کچھ سمجھ نہیں آیا. اور جو دروازے عام طور پہ, اس لڑکے کا نام ہے شہزاد علی, کہ جو دروازے عام طور پہ کھلے ہوتے ہیں وہ نہ جانے اس دن بند کیوں تھے.
तो वो कहने लगा कि मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, इसमें एक ऐसा नौजवान लियाकत भी है जिसके घर के 7 लोग, उसके भाई और उसके चचा के समेत जो है वहाँ वो तल्फ हो गए। तो वो ये कहता है कि मुझे अफसोस एक है कि मुझे रस्सी फेंकी गई तो मैं रस्सी तो ना पकड़ सका, मगर मैं तोड़ के, उसने छलांग लगाई और वो एक गिरा किसी नीचे, उसकी पेल्विस और ये हड्डी टूट गई, मगर उसने एक बात की जो मेरे दिल पे घोंसे की तरह लगी। कहने लगा मैं तो बच गया हूँ, मेरे साथ एक हामला औरत खड़ी थी, वो वहीं रह गई होगी, वो उसको रो रहा था और वो कह रहा था कि वो जाहिर है वो कूद नहीं सकती थी। तो ये है। अच्छा, ये तो एक्सटेंट ऑफ ट्रेजेडी हो गया। इसमें जो इन्होंने इंतजामात मजदूर, वहाँ पे कोई जो भी लॉ थोड़ा बहुत हमारा कहता है वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, हमने खुद इस दुनिया टीवी पे आप देख रहे थे कि हमारा कैमरा मैन अंधेरे में, वहाँ लाइट क्या थी, एक बुरा सा बल्ब जल रहा था और हमारे कैमरे की लाइट अंदर जा रही थी। हो सकता है यहाँ पे और एक बस खड़ी, एक वो खड़ा था, वो जो फायर ब्रिगेड का ट्रक और सब, और कुछ भी नहीं था। ये इसैल भी नहीं रहे मजदूर को उसका हक देने वाले, जिसकी बुनियाद पे इस पार्टी को 68-69 में यहाँ मुबशर असद के घर जिन्होंने बुनियाद रखी थी, और उन्होंने वो राइट्स बताए थे कि जो आज तक किसी इनकलाबी पार्टी के मंशूर में नहीं है। तो वो तो क्या देते, ये हमें लाशें उठवाने में हमारी मदद नहीं करते, ये हमें हमारे बच्चे लोग उनको दफन करने के लिए हमें जो है वो कुछ नहीं दे रहे। ठीक है समी साहब, आपकी एक स्टोरी थी और काजी साहब, एक तो ये अलमिया हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरा, अब ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाकया कोई किसी फाटा के इलाके में नहीं हुआ, बलूचिस्तान के किसी रिमोट एरिया में नहीं हुआ, ये मुजफ्फरगढ़ में जो एक बड़ी जनूबी पंजाब का एक हिस्सा है और बड़ी उसमें वजीर खारजा वहां से, गवर्नर्स कई वहां से हो चुके हैं और कई वज़रा वहां से, पॉलिटिक्स का गढ़ है। एक चौकी पर हमला होता है और लोग आते हैं, वहां पर जो इश्तिहारी मुल्ज़मान बंद हैं उनको रिहा करके ले जाते हैं, ASI को उठा के ले जाते हैं, ASI को, और मार कर उसका सत्यानाश भी करते हैं और उसको फिर नहर में फेंक कर चले जाते हैं। साथ में जो पुलिस की राइफल्स हैं, जो उनका असला है, वो भी ले जाते हैं। जो पुलिस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो अपने आप को तो तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकती, वो लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी। अगर मनान साहब अभी लाइन पर हैं, जरा उनसे समीना पूछें कि वो मनान आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी मनान, मैं सिर्फ ये आपसे पूछूंगा कि ये जो लोग थे जो जिन्होंने हमला किया, क्या इनका ताल्लुक किसी सियासी ग्रुप से है, किसी पार्टी से है? कौन लोग हैं ये जो इतनी दीदा दलेरी से पुलिस चौकी पर हमला किया उन्होंने और छुड़ा के ले गए? जी समी इब्राहिम, ये गवर्नमेंट में है जो पंजाब में PMLN के लोग हैं और जो साबिक एक MP है अब्दुल्ला बुखारी, उनकी सरपरस्ती इनको हासिल है। और ये गबोल कबीला है, वहाँ पर बहुत बड़ा कबीला है और क्रिमिनल लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपने बताया कि ये इलाका गैर नहीं है, लेकिन यकीन करें कि इलाका गैर से भी बुरा हाल हो गया है। इस वक्त हमारे इलाके में दिन दिहाड़े शहर के अंदर डाकू जो है ना वो नाके लगाकर डकैतियां करते हैं खवातीन से। ठीक है अब्दुल मनान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज हमें देनी है समी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है। अब्दुल मनान से हम उसके बाद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर आपको एक ताज़ा तरीन खबर दे दें कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफिड्रिन केस में उनका नाम लिया जा रहा था। अब ताज़ा खबर ये आई है इस सिलसिले में कि अली मूसा गिलानी जो कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के छोटे साहबजादे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर ये इल्जामात हैं कि उनकी जानिब से ऐसे अहकामात दिए गए थे कि जो कोटा मुख्तस था एफिड्रेन का, उससे ज्यादा उन्होंने वो कोटा जो था वो अलॉट किया। अदील वड़ाइच से इस बारे में मजीद जानते हैं। अदील वड़ाइच, ये गिरफ्तारी अमल में आ गई है, कहां ले जाया गया है अली मूसा गिलानी को? जी समीना, अली मूसा गिलानी की जो दरखास्त जमानत थी उसकी समाअत अभी थोड़ी ही देर बाद होनी थी। अली मूसा गिलानी जो ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो जो ANF के हुकाम हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर खड़े थे हथकड़ियां लेकर। अली मूसा गिलानी हालांकि सिक्योरिटी में पहुंचे, लेकिन जो उन्हें रोक कर उनकी गाड़ी को रोक कर उन्हें अंदर से निकाल कर गाड़ी से गिरफ्तार करके ले जाया गया है। और इस दौरान जो है अली मूसा गिलानी और ANF हुकाम जो है उनके दरमियान हाथापाई भी हुई है। और जो गिरफ्तारी का जो अमल है इसमें तकरीबन 5 मिनट लगे, क्योंकि अली मूसा गिलानी जो है वो गाड़ी से नहीं उतर रहे थे, तो उन्हें घसीट कर गाड़ी से निकाला गया और उन्हें ANF वाले अपनी गाड़ी में बिठाकर जो है वो किसी नामालूम मुकाम पर ले गए। और इस तरह जो है उनकी जो जमानत है जिसमें उनका पेश होना जरूरी था वो भी
ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کی ضمانت اب کس طرح ہوگی، کیونکہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے مخدوم شہاب الدین کے بعد علی موسیٰ گیلانی نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور یہاں پر انہوں نے کل درخواست ضمانت جو ہے وہ دی تھی، اور آج انہوں نے خود پیش ہونا تھا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدیل، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ضمانت کے سلسلے میں وہ خود پیش انہیں ہونا تھا، تو اس پر کوئی عدالتی کارروائی ہوئی ہے؟ اب کیا عدالت کی جانب سے یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے؟ جی سمینا، جب مخدوم شہاب الدین یہاں آئے تھے تو اس وقت مخدوم شہاب الدین کو تو اے این ایف نے گرفتار نہیں کیا تھا اور وہ عدالت میں چلے گئے اور ان کی ضمانت ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت بھی اے این ایف حکام موجود ہیں، لیکن ابھی عدالتی وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ ابھی علی موسیٰ گیلانی عدالت میں جا رہے تھے اور 9:30 بجے جو ہے وہ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس جو ضمانت کے لیے ان کا عدالت میں خود پیش ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ عدیل وڑائچ، یہ بتائیے کہ جو اینٹی نارکوٹک فورس کے اہلکار تھے وہ یہاں پہلے سے موجود تھے، وہ گرفتاری کے وارنٹ کے ساتھ ہی یہاں پر موجود تھے؟ جی بالکل، اس لیے وہ آج اینٹی نارکوٹکس والے پہلے آ گئے تھے، کیونکہ مخدوم شہاب الدین جو ہیں وہ 9:30 کی بجائے 7:30 بجے ہی سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ اس لیے آج علی موسیٰ گیلانی کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی پہلے پہنچ جائیں گے، اس لیے اینٹی نارکوٹکس فورس والے عدالتی وقت شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے تھے، اور جو ہی علی موسیٰ گیلانی پہنچے ہیں تو وہ ہمارے ایکسکلوسیو مناظر بھی ابھی کچھ دیر میں ناظرین دیکھیں، ہاتھا پائی ہوئی ان کے درمیان۔ علی موسیٰ گیلانی کے جو 7 لوگ آئے تھے انہوں نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اے این ایف حکام جو ہیں انہیں ان کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔ تو عدیل وڑائچ، علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ اور کون کون تھا؟ کوئی اعلیٰ جو حکام ہیں، عہدیدار ہیں، یا پیپلز پارٹی کے کوئی رہنما وغیرہ کوئی موجود نہیں تھا ان کے ساتھ؟ جی، علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی لیگل ٹیم کے لوگ تھے، ان کے دوست موجود تھے، اس کے علاوہ ان کی اپنی سیکیورٹی تھی۔ علی موسیٰ گیلانی خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہیں اس طرح یہاں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیم کیس میں جب جو ملزم ہیں کو ایکیوز جو مخدوم شہاب الدین ہیں، ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، حالانکہ اے این ایف حکام اس وقت بھی موجود تھے، اور علی موسیٰ گیلانی اور ان کی جو ٹیم تھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ بتائیے کہ ان کی ٹیم کی کوئی بات ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ ان کا کیا موقف سامنے آیا؟ وہ کیا کریں گے؟ جی بالکل، ان کی ٹیم کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ ہماری اس حوالے سے ان سے بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن البتہ ان کی ضمانت کے لیے اب مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ضمانت کے لیے ان کا خود پیش ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، اور اگر وہ یہاں پیش نہیں ہوتے آج تو ان کی جو ضمانت ہے وہ اس میں توسیع جو ہونا ہے یا انہیں سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت ملنا جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو عدیل وڑائچ، یہ بتائیے کہ اینٹی نارکوٹک فورس کا یہ جو اقدام ہے کیا یہ قانوناً صحیح ہے؟ کیونکہ اگر ایک شخص ضمانت کے لیے جا رہا ہے، ابھی اس معاملے پر عدالت میں کارروائی ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے اس قسم کا اقدام کیا یہ درست ہے؟ یعنی قانونی طور پر ان کو یہ احکامات تھے کہ وہ انہیں گرفتار کر لیں؟ جی سمینا، بالکل یہ اینٹی نارکوٹکس کا اقدام جو ہے قانونی طور پر درست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی نارکوٹکس جب ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی، ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی تھی، تو اسی وقت اصولی طور پہ علی موسیٰ گیلانی کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی، لیکن علی موسیٰ گیلانی جو ہیں انہیں مفرور قرار دے دیا گیا تھا، اور چونکہ جب ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے گرفتاری نہیں دی۔ اینٹی نارکوٹکس والے جو جگہ جگہ چھاپے بھی مارتے رہے، لیکن علی موسیٰ گیلانی انہیں نہیں ملے، اس لیے لیکن جب سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے رجوع کیا تو قانونی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے کہتی ہے کہ آپ گرفتاری دیں، اس کے بعد جو ہے پھر جو ضمانت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو قانون کے مطابق تو اینٹی نارکوٹکس فورس والوں نے جو قانون کہتا ہے اسی کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ قانون جو تھا وہ مخدوم شہاب الدین پر کیوں نہیں اس کا لاگو کیا گیا؟ انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ جی سمینا، یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ جب مخدوم شہاب الدین کا جو معاملہ تھا اس میں صورتحال بالکل مختلف تھی، اے این ایف حکام بھی موجود تھے اور لیکن انہیں گرفتار بھی نہیں کیا گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مخدوم شہاب الدین کا جب درخواست ضمانت کی سماعت تھی، جو تفتیشی افسر جو تفتیش بھی کر رہا تھا اور جس نے انہیں گرفتار کرنا تھا، ان کی گرفتاری سے 2-3 روز قبل جو اس تفتیشی افسر کو گلگت بلتستان ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جس نے انہیں گرفتار کرنا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ اچھا عدیل، اب یہ بتائیے کہ علی موسیٰ گیلانی کے پاس اب قانونی آپشنز کیا ہیں؟ اب وہ گرفتاری تو ہو گئی، قبل از ضمانت گرفتاری کی بات تو ختم ہو گئی،
تو اب وہ کیا باقاعدہ طور پر ٹرائل کورٹ میں جا کے ضمانت کی درخواست دیں گے, ہائی کورٹ میں جائیں گے, کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ جی سمیع صاحب, ٹرائل کورٹ, ہائی کورٹ سے تو ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں. وہ تو ان کے پاس آپشن نہیں, ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آنا تھا, اور اس کے لیے ان کا خود پیش ہونا جو تھا وہ لازمی تھا. تو اس کے لیے سپریم کورٹ بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ پہلے آپ گرفتاری دیں, جو کاغذی کاروائی پوری کرنے کے بعد آپ پیش ہوں. لیکن مختوم شہاب الدین کی مرتبہ حیران کن طور پہ ایسا نہیں کہا گیا, اور ان کے وکیل بھی وہی تھے مختوم شہاب الدین کے جو ارسلان افتخار کے وکیل ہیں, سردار اسحاق. اور اس وقت آرگومنٹس بھی کوئی اتنے ٹھوس نہیں تھے, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کی ضمانت میں 25 ستمبر تک جو ہے وہ توسیع ہو جائے گی, لیکن انہیں ضمانت مل گئی حیران کن طور پر. لیکن علی موسیٰ گیلانی کا کیس, حالانکہ ایک ہی کیس میں دونوں پر سیم الزام ہے, لیکن دونوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ مختلف ہوا ہے. ٹھیک ہے, عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. لیکن ہم یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر آگاہ کر دیں کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے چھوٹے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اینٹی نارکوٹک فورس کے اہلکاروں نے انہیں سپریم کورٹ کے باہر سے ہی گرفتار کر لیا. وہ یہاں پر پہنچے تھے تاکہ اپنی ضمانت کے لیے جو معاملات ہیں اس میں وہ پیش ہو سکیں اور اپنی ضمانت کروا سکیں, لیکن اس سے پہلے ہی اینٹی نارکوٹک فورس کے اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا. تو اس خبر کے بارے میں تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہی رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پروگرام جاری تھا اس میں ہم مختلف ایشوز پر بات کر رہے تھے. اور سمیع صاحب اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ یقیناً اب اسی پہ بات کرنا چاہیں گے. کورٹ پہ اور اسی سٹوری پہ قاضی صاحب بات کرنا چاہوں گا. میں تھوڑا سا ریفرنس دوں گا جو کل نیب کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بااثر افراد کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرتے آئی پی پیز کیس میں, اور راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے کہا کہ آپ کیسے پلی بارگن کر سکتے ہیں اور آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ہم آپ سے نبٹ لیں گے. دیکھیں, علی موسیٰ گیلانی کی گرفتاری ہو, راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف کارروائی ہو, قانون کے مطابق کارروائی ہو, بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. میرا سوال ہے یہ جو ابھی عدیل وڑائچ نے کہا, اگر تو سردار اسحاق کو وکیل کر لیا جائے جو چیف جسٹس کے صاحبزادے کے وکیل ہیں, تو عدالت فوری طور پہ ریلیف بھی دے دیتی جو مخدوم شہاب الدین کو مل گیا. اگر ارسلان افتخار کا کیس ہو تو یہی سپریم کورٹ تلوار سونت کر باہر آ جاتی ہے اور ارسلان افتخار کو بتانے کی بات کرتی ہے. اور اگر 34 کروڑ کی کرپشن کی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب عدلیہ پہ حملہ ہو گیا, عدلیہ پہ حملہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ بنائے. ایفیڈرین میں اگر کوئی ملوث ہے اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے, اس کو بھی وہ جائے جیل میں اور تحقیقات اور تفتیش جو ہے اس سے کی جائے. اسی طرح اگر 34 کروڑ روپے کسی نے لیے ہیں, میں ارسلان افتخار کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی جائے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے پاس اور بتائے کہ پیسے اس نے کہاں لیے. اگر ججز اپنے بچوں کو بچاتے رہے اور اس طرح اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی تو ان اداروں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. قاضی صاحب آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ میری بالکل یہی رائے ہے کہ جو جس نے بھی کیا, اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب اے این ایف نے اٹھا کے لے گئی ہے, اب ان کے بھی قانونی ملزم کے بھی قانونی حق ہوتے ہیں, ان کو پورا کیا جائے اور ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. اور ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں میں یہ بات بھی کرتا ہوں, پیپلز پارٹی جو بھی ہے, ایک سابق پرائم منسٹر اپنے دور میں ان کے بیٹے کی گرفتاری ہو رہی ہے, تو یہ اس طرح ہونی چاہیے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈکٹیٹر تھے ان کے بیٹوں کی تو کبھی گرفتاری نہیں ہوئی, مگر پھر جو ہمارے گھر کے نہ صرف ان کے بیٹوں کی گرفتاری نہیں ہوئی بلکہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ پر جا کے حملہ کیا ان کو بھی, جو اصل جو لوگ تھے جو سب یہ کرانے والے تھے, کچھ نہیں ان کو کہا گیا, بلکہ آج وہ عدلیہ کے تحفظ کے سب سے بڑے علمبردار ہیں, کنائنمنٹس ہیں سب لوگوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ یہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, انصاف سب کے لیے, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. دیکھیں علی موسیٰ گیلانی پر الزام تھے, جیسے عدیل نے کہا, بالکل صحیح بات ہے, قانون ہے, آپ انہیں وہ گرفتار کر لیں, ضمانت ان کی نہیں ہے, وہ مفرور ہے, ان کو گرفتار کر لیا, بالکل. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ سب پر لگانا چاہیے. میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر سابق وزیر اعظم کا بیٹا گرفتار ہو سکتا ہے تو ارسلان افتخار کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا؟ اس کی جب بات ہوتی ہے تو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ عدلیہ پہ حملہ ہو رہا ہے؟ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے, گرفتاریاں تو ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی اور لوگ بڑی بڑی قربانیاں بھی دیتے ہیں, کوئی لڑائی بڑی کر لیتے, ایفیڈرین کی لڑائی نہ ہوتی, کہیں ان مزدوروں کو حق دینے کی لڑائی ہوتی, ان بڑے چوروں سے پکڑ کے مزدوروں کا حق بازیاب کراتے ہوئے لڑتے تو ان کو پکڑنے بھی کوئی نہ دیتا. اپنی کانسٹیچوئنسی چھوڑ دیتے ہیں, اپنی وکٹ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, اور یہی سبق ہے تاریخ کا. اچھا, یہ سمیع صاحب ایک چیز جو بیچ میں بریکنگ بھی آ گئی اور ہمارا جو موضوع تھا وہ اور تھوڑا پھیل گیا, لیکن ایک جو چیز پہ میں بڑی کنسرن ہوں وہ یہ ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ہے. آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے, آج میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ینگ ڈاکٹرز اپنے حقوق کے لیے, اپنے سروس سٹرکچر کے لیے باہر آئے, تو باقی تو ہر جگہ سٹرائک ہوتی ہے, وہاں پر کہیں عدلیہ بیچ میں نہیں آئی. لاہور ہائی کورٹ نے بلا لیا ڈاکٹرز کو اور ان سے کہا کہ آپ قانونی طور پر آپ سٹرائک اس کو ختم کر دیں, اور ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کا معاملہ حل کریں گے, اور پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا کہ آپ ان سے میٹنگ کر دیں اور ہمیں اس کی پوری رپورٹ دیں. مہینے گزر گئے اس بات کو,
कोई मामला यंग डॉक्टर्स का हल नहीं हुआ, बल्कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, हाई कोर्ट बार बार यही कह रही है कि डॉक्टर्स आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते। भाई वो ठीक है, अगर आप उनसे हड़ताल का हक छीन रहे हैं तो कम से कम जो दूसरा स्टेक होल्डर है या दूसरा फ्रीक है, आपने जिम्मेदारी ली थी तो आप पूछे उनसे कि जनाब अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में अपनी मर्जी के जालिम हैं, अपनी मर्जी के मजलूम हैं। अगर किसी के साथ किसी का इत्तेहाद है, इस वक्त बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि एक फ्रीक है ना, उनके खिलाफ मुकदमों की समाअत हो सकती है, वो जब भी कोई पिटीशन लेके जाते हैं उनके हक में फैसला होता है। तो ये चीजें जो हैं, ये जो सैंक्टिटी है इसकी इसने 10-5 सेकंड में बिल्कुल अपने जालिम और अपने मजलूम है, मगर एक बात पे यकजहती है कि नीचे जो लोग हैं उनको कुचलने में सब बराबर है, वो सब वहाँ एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायद साहब, और आपका भी बहुत शुक्रिया समीम रहीम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बहुत सारे इशूज़ पर बात कर रहे थे, अब्दुल मन्नान से बात हो रही थी बहुत ही अहम इशू पर, और इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें थी जिन पर अभी हमें गुफ्तगू करना थी, लेकिन बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से कुछ वक्त हमारा उसमें सर्फ हो गया। बहरहाल हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बल्कि अब तो हमारा प्रोग्राम मंडे को होगा, और बिल्कुल मंडे को हम आपके जानिब दोबारा आएंगे और मुख्तलिफ खबरों के साथ उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।